جس کے اندر لوگوں کو آسائشیں اور آسانیاں ملیں گی اور وہ ذہنی طور پر اور روحانی طور پر اور نفسیاتی طور پر آسانیوں کے اندر زندگی بسر کریں گے، کیونکہ ہم اس دعوے کو لے کر چلنے والے تھے کہ یہ ایک ایسا ملک ہوگا جو ایک مثالی دیش کی صورت میں ہوگا، اور ہم بہت بڑا دعویٰ تھا لوگوں کو، دوسرے ملکوں کو یہ بتا سکیں گے کہ دیکھو پیارو، حکمرانی جہاں بانی اس طرح سے کی جاتی ہے، اور جس طرح سے آپ اپنے اپنے ملکوں میں کرتے ہیں وہ کوئی زندگی بسر کرنے کا یا زندگی کرنے کا ایسا کمال کا فن نہیں ہے جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسا دور تھا اور ایسا عہد تھا، اور ہم اپنے انداز میں کہ ہماری سرشت میں اور ہماری سوچ میں اور ہماری سائیکی میں اور ہمارے آرچی ٹائپس کے عطا میں ایک عجیب بات تھی کہ ہم، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا ایک مرتبہ، دیے میں سے دینے کے عمل پر اور دیے میں سے دینے کے فن پر عمل پیرا تھے۔ ہم یہ جانتے تھے اور ہمیں اس بات کا بہت پکا شعور تھا کہ زراعتی ملک ہونے کی وجہ سے یا زراعتی علاقہ ہونے کی وجہ سے کہ جب تک ہاتھ سے اور پلے سے کچھ دیا نہیں جائے گا اس وقت تک کسی قسم کی بھی پروڈکشن نہیں ہو سکے گی۔ کسان اپنے گھر کے اندر جا کر اپنی بھولی کھول کر اس میں سے اناج نکال کر یا بوری کی تنامیں کاٹ کے اس میں سے دانے نکال کر جھولی بھر کر کھلے میدان میں جاتا تھا، اور وہ اچھے بھلے دانے، اچھا بھلا اناج جس سے اس کے گھر والوں کی زندگی کا سامان بڑی آسانی سے کیا جا سکتا تھا، باہر لے جا کر یا تو پورے کے ذریعے یا بیج در بیج یا چھٹے کے ذریعے ایک عجیب و غریب زمین میں پھینک کر اس امید پر اور اس فیتھ پر چلا آتا تھا کہ اس کے اندر سے اب ایسے ہی بے شمار دانے 70 اور 700 اور 7,000 ہو کر نکلیں گے۔ یہ پہلے دینا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سے لینا ہوتا ہے۔ یہ تصور ہمارے ساتھ تھا کہ دیں گے تو پھر لیں گے، اور دے چکنے کے بعد کیاریوں کے چھوٹے چھوٹے دروازوں میں سے چھوٹے چھوٹے پودے جھانک کر دیکھتے تھے کہ گھر والے کھیت میں آئے ہوئے ہیں یا نہیں، یا ہم اکیلے ہی نشو و نما کے لیے نکلے۔ تو کبھی کبھی بونے والے وہاں موجود ہوتے تھے، کبھی نہیں بھی ہوتے تھے، لیکن وہ پودے نشو و نما پاتے چلے جاتے تھے، اور جب وہ بڑے ہوتے تھے تو اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ہمارے پاس اس وقت خواتین و حضرات کچھ نہیں تھا۔ ہم اپنی دولت، شہرت، عزت، شفقت، محبت، طاقت، مروت، یہ سب کچھ لے کر اپنے اٹھنے والے وطن کی بنیادوں میں ڈالنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے پاس سوائے ہمارے بدنوں کے، ہمارے وجود کے، اور سوائے ہمارے اپنے خون کے اور کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ ہم نے اپنے وجود، اپنے جسم، اپنا خون اس ملک کی بنیادوں کو آفر کیا، پیش کیا، جو الحمدللہ اس نے بڑی خندہ پیشانی سے قبول فرمایا، اور یوں اس ملک کی بنیاد پڑی، اور یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ تصور بھی دھندلانے لگا کہ دینا اتنا ضروری نہیں ہے، اور ان کھیتوں میں اور ان مزرعوں میں اور ان باغوں میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے کاشت میں تو کوئی مدد نہ کی، البتہ اس کا فائدہ اٹھانے میں کچھ ضرورت سے زیادہ اس کی طرف پل پڑے، اور یہ ہمارے ذہنوں سے نکلتا گیا کہ ہمیں دینا بھی ہے، کیونکہ دیے بغیر کام آگے نہیں چل سکتا۔ اور
جو ہی آپ دینے سے ہاتھ روکتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے اس کا اثر ضرور پڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں ویرانی اور بربادی کے سامان ضرور شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اسی ملک میں چند دن کی بات ہے، میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اور میں پوری توجہ اس پہ نہیں دے سکا، لیکن چونکہ کان میرے تیز ہیں اور نگاہ اب کمزور ہونے لگی ہے، لیکن وہ بات جو تھی وہ میں نے سن لی ساری کی ساری۔ کوئی ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر شاہ، اور وہ اس لیے تشریف لائے تھے کہ کمپیئر نے یہ سوچا تھا کہ یا حقیقت بھی تھی کہ شاہ اتنے عمر رسیدہ ڈاکٹر نہیں ہے، اتنے بوڑھے اولڈ سرجن نہیں ہے، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بہت سارے آپریشنز کیے، اتنے ہزار آپریشن کیے ہیں کہ گینس بک میں ان کا نام آتا ہے یا آنے والا ہے یا آئے گا۔ تو میری توجہ ان کی طرف، وہ اچھے سمارٹ سے، پیارے سے، اچھی گفتگو کرنے والے ایک ڈاکٹر تھے، اور وہ بتاتے رہے کہ میں نے کتنی تیزی سے کتنے سارے آپریشن کیے ہیں اور اتنی تیزی سے کیوں کیے ہیں۔ میں مارک بھی بنانا چاہتا تھا، اور ایک کہتے ہیں کہ میری انگلیوں میں کچھ اس قسم کی ایک رہتی ہے بات، کریٹیوٹی کی، تخلیق کی، کہ میں جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا خواہشمند ہوں۔ تو وہاں اس نے پوچھا ایک کمپیئر نے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا کوئی بہت مشکل آپریشن تھا؟ تو انہوں نے کہا یوں تو بہت سارے آپریشن مشکل ہوتے ہیں، لیکن ایک آپریشن بہت مشکل تھا جس نے بہت زیادہ وقت لیا اور میری بہت زیادہ توجہ لی اور مجھے بہت سب بتایا، لیکن میں بڑی کوشش کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اس پہ لگا رہا۔ آپ سے یہ بات کرتے ہوئے ابھی مجھے خواجہ دل محمد کا ایک شعر یاد آیا۔ خواجہ دل محمد ہمارے بہت کمال کے شاعر تھے اور کم معروف ہوئے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ لوگ اب ان کو نہیں جانتے، خاص طور پر ہماری نئی نسل ان سے واقف نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑے شاعر تھے۔ تو ایک جگہ پر وہ کب بھولا ہوا شعر یاد آیا، ایک جگہ پر وہ سرجن کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سرجن کیا ہوتا ہے، آپریشن کرنے والا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سرجن کی صفت اور خوبی یہ ہے کہ نظر باز کی، سر فلاطون کا، جگر شیر کا، ہاتھ خاتون کا۔ سرجن وہ ہوتا ہے جس کی نظر باز کی ہو اور پلیٹو کا اس کا سر غور کرتا ہو، اور پھر نظر باز کی ہو اس کی، اور ہاتھ خاتون کا۔ تو وہ ان سرجن کو دیکھ کے بھی کچھ ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ اس انداز کے ڈاکٹر ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنی سرجری میں ہاسپٹل میں تھے کہ اچانک وہاں پر ایک اپاہج آدمی کو، جو ابھی اپاہج ہوا تھا، کوئی ایک آدھا گھنٹہ پیش تھا، ایک چارپائی پر ڈال کر لائے۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کی دونوں ٹانگیں تیز دھار آلے سے کٹ گئی تھی، اور ان کے ساتھیوں نے اس کی رانوں پر بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے رومال یا کوئی رسے باندھے تھے تاکہ جریان خون نہ ہو، ہیمریج نہ ہو اور یہ بچ جائے۔ اور جب میرے پاس پہنچا تو میں اب حیران تھا کہ میں اس کا کیا کروں۔ اس کے فوراً ہی بعد دو آدمی اور بھاگے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اس کی ٹانگیں مل گئی، جس تیز دھار آلے سے کٹی تھی اور جس مشین میں کام کرتے ہوئے اس کی دونوں ٹانگیں رانوں سے نیچے اور یا خدا جانے کا پوری روبسٹ صحت مند ٹانگیں، تو وہ دور جا کے کٹ کے گئی۔ تو وہ یہ واقعہ اور یہ سانحہ گزرا تھا پاکستان سٹیل ملز میں، اور ایک بڑا کوئی چکر تیز گھوم رہا تھا کٹاؤ دار، جس میں کام کرتے ہوئے وہ قریب آیا کسی سیکشن سے، کسی میگنیٹک فیلڈ میں آ جانے کی وجہ سے، بڑا ذہین اور بڑا قابل اور بہت سمجھدار وہ مزدور تھا، اسکل لیول، لیکن اس کی لپیٹ میں آ گیا اور لپیٹ میں آتے دونوں ٹانگ کٹی اور بہت دور جا گئی۔ تو اس کے ساتھیوں نے تلاش کر لی تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر آئے، تو لا کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ میرے لیے ایک بڑا امتحان کا وقت تھا۔ میں اور میرے ساتھ میرے اسسٹنٹ اور میرے دوسرے ساتھی لگے، ہم کوئی مسلسل 18 گھنٹے اس پہ کام کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ہم ان ٹانگوں کو جوڑنے میں کامیاب ہو گئے،
اب خطرہ اندیشہ اور شائبہ یہ تھا کہ بہت ممکن ہے نروز اس کے ساتھ ٹھیک طرح سے نہ جڑی ہوں، جو شریانے ہیں جو وریجے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر نہ لگی، کیونکہ اتنی بڑی یہ بڑا آپریشن. لیکن ہم خدا سے دعا مانگ کے اس کام کی طرف لگے رہے، اور جب آپریشن ختم ہو گیا تو ہم آپس میں مل کے بیٹھ کے باتیں کرنے لگے. ڈاکٹر تو وہ جو اس کے ساتھی تھے دوسرے مزدور، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب ہم اس کو چارپائی پر لے کر چلے ہیں تو مہربانی واہ واہ اچھا واہ ہاں جی یہ تو آپریٹ کرنا ہے ہاں جی بہت مہربانی. تو جب اسے لے کے چلے ہیں تو وہ صاحب جو تھا وہ جو ہمارا شکور اس کا نام بتایا تھا انہوں نے، وہ تھوڑی سی ہوش میں تھا. اس نے اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا کہ مشین بند نہ کرنا، کیونکہ ایک دفعہ اگر یہ مشین بند ہو جائے تو اس کے چلانے میں 10 لاکھ کا خرچہ اٹھتا ہے. کوئی چیز ہوگی ایسی بات کہ تو یہ اسے بالکل نہ بند کرنا اس خوف کے مارے سے، وہ تو کٹ گئے. تو میں نہیں چاہتا کہ میرے ملک کو یا میرے اس کارخانے کو یہ نقصان پہنچے. اور اس کے بعد پھر وہ نیند بے ہوشی کی حالت میں گئے. اب میرا مقصد اس سارے واقعے کو سنانے سے یہ ہے کہ وہ کون آدمی ہے اور وہ کس طرح سے اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہم کیا کریں اور کدھر جائیں کہ اس کو سلام کر کے آئیں، اور جب تک وہ زندہ ہے اور ہم زندہ ہیں ہمارے درمیان سلام کا یہ سلسلہ قائم رہے.